بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم گروپ ممبران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم. یہ درس بخاری کا دوسرا حصہ ہے. انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں جو باتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جیسا کہ پچھلے درس میں بتایا گیا ہے کہ ہم باضابطہ کوئی ترتیب سے نہیں پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری کا نام، امام بخاری کا تعارف، صحیح بخاری کا منہج، کیونکہ اس پر پچھلے دروس میں جو 2022 سے چلے آ رہے ہیں اس میں تفصیلی بات ہو چکی ہے، اور اسی گروپ میں ساری باتیں آج بھی موجود ہیں. پچھلے ذرا الٹ کر کے دیکھیں تو الحمدللہ ساری باتیں موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو بہرحال دوسرا جو مرحلہ شروع ہوا ہے ہمارے اس گروپ کا یا ہمارے اس مدرسے کا، تو اس میں جیسے کہ بتایا گیا کہ حسب ضرورت جیسے لوگوں کے سوالات آتے رہتے ہیں، ان سوالات کو سامنے رکھ کر کے انشاءاللہ تعالی ہم صحیح بخاری کی روشنی میں تفصیلی اس کا ہم دراسہ کریں گے. لگے ہاتھوں ہم ترجمۃ الباب بھی پڑھ لیں گے، سند بھی پڑھ لیں گے، اس کا متن بھی پڑھ لیں گے. ایسے اگر 10 حدیثیں ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی تو صحیح بخاری کا ایک مکمل منہج جو پڑھنے کا طریقہ ہے صحیح بخاری کا، صحیح بخاری کو کیسے پڑھنا چاہیے، یہ انشاءاللہ تعالی جو ہے اچھی طرح بات واضح ہو جائے گی. تو گزشتہ درس میں یعنی تیمم سے متعلق جو مسئلہ تھا، اذا لم یجد ماء ولا ترابا، نہ پانی ہے نہ مٹی ہے تو کس طرح سے ایک مسلمان جو ہے اپنی نماز ادا کرے گا. تو اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث لے کر کے آئے ہیں، چونکہ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 10 سے زائد مقامات پر لے کر آئے ہیں. تو سب سے پہلا جو مقام ہے وہ کتاب التیمم کی پہلی حدیث ہے، تو ہم وہیں سے اس کو پڑھ لے رہے ہیں کیونکہ اس میں تفصیل ہے، اس میں واقعے کو مفصل بیان کیا گیا ہے. جہاں تک مسئلے کی وضاحت ہے تو انشاءاللہ تعالی جب متن پڑھیں گے تو وہاں پر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو اس حدیث کی جو سند ہے، سب سے پہلے ہم سند پڑھ لیتے ہیں ایک مرتبہ. قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت. اس کے بعد جو ہے آگے پورا قصہ آپ نے بیان کیا ہے. تو امام عبداللہ بن یوسف رحمہ اللہ امام بخاری کے جو استاذ ہیں، اور ان کے استاذ امام مالک، ان کے استاذ عبد الرحمن ابن القاسم، ان کے استاذ قاسم ابن محمد ابن ابی بکر صدیق، اور ان کے استاذ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا. تو ہم سند پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں پر ایک خاص طور پر دھیان دینے کی جو بات ہے وہ یہ کہ ہم جب راوی کو پڑھتے ہیں صحیح بخاری کے تو چند چیزوں کا لحاظ کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ آپ کو خلط ملط ہو جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ ہم راوی کا بحیثیت ایک جو عالم دین ہیں جیسے امام عبداللہ بن یوسف ہیں، ان کے استاذ امام مالک ہیں، تو ہم بحیثیت راوی ان کا تعارف حاصل کریں گے. یعنی ان کا نام، نسب، وہ کہاں کے ہیں، کب کے ہیں، اس طرح کی چیزیں. ان کی سیرت نہیں پڑھیں گے، یہ ذرا دھیان دیجیے گا. جیسے سند میں امام مالک کا نام آیا ہے تو کیا امام مالک رحمہ اللہ کی سیرت پڑھیں گے ہم؟ ہرگز نہیں. اس کے لیے مطلب گھنٹے لگ جائیں گے. ام عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام ہے، اس میں گھنٹے لگ جائیں گے. اس میں جو ہے امام قاسم کا نام ہے جو کہ فقہائے سبا میں سے ہیں، گھنٹے لگ جائیں گے. تو ظاہر بات ہے ہم اس میں راوی کی سیرت نہیں پڑھیں گے، اس میں راوی کا تعارف بحیثیت راوی حدیث. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات، راوی کو پڑھتے ہوئے ہم صحیح بخاری میں جو ان کا ذکر ہے اس پہلو سے پڑھیں گے. یعنی امام عبداللہ بن یوسف رحمہ اللہ کا صحیح بخاری میں ان کا جو ذکر ہے وہ کس پہلو سے ہے اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. امام مالک رحمہ اللہ کا جو تعارف ہے وہ صحیح بخاری سے جوڑ کے پڑھیں گے. تو ہر چیز صحیح بخاری سے جڑی ہوئی رہے گی. تو یہ آگے آپ کو جو ہے مطلب لحاظ کرنا ہوگا تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. مسئلہ پھیلے گا نہیں، سمٹ کر کے رہے گا، اور ترکیز کر سکتے آپ، جس کی وجہ سے مسئلے کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے ہم امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں امام عبداللہ بن یوسف رحمہ اللہ، آپ سے متعلق کچھ ضروری معلومات حاصل کرتے ہیں. تو آپ کا نام ہے عبداللہ ابن یوسف. عبداللہ ابن یوسف آپ کا نام ہے.
اور ابو محمد آپ کی کنیت ہے. آپ اصلاً دمشق کے ہیں. بعد میں تنیس جو مصر کا اوپری علاقہ ہے، تنیس، وہاں پر آپ آئے اور آپ نے وہیں پر زندگی لگائی. یہاں پر دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو تقریباً 1000 سے زائد اساتذہ ہیں، اور صحیح بخاری کی اگر بات کریں تو جو 500 سے زائد امام بخاری کے جو اساتذہ ہیں، ان میں عبداللہ بن یوسف نام کی ایک ہی استاذ ہے. عبداللہ بن یوسف اس نام کی اور کوئی استاد امام بخاری کے نہیں ہے. جیسے محمد بن یوسف ہے، ایک سے زائد ہے اور دونوں الگ الگ ہیں. لیکن عبداللہ بن یوسف اگر بات کریں تو امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح بخاری میں جو اساتذہ ہیں، اس نام کی ایک ہی استاذ ہے جس میں نام یاد رکھنا آسان رہتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ جو استاذ ہیں عبداللہ بن یوسف رحمہ اللہ، آپ کا جو سن وفات ہے وہ 218 ہجری ہے. یاد رکھیے گا، 218 ہجری آپ کا سن وفات ہے. اس کے بعد کی معلومات میں آپ کو انشاءاللہ آنے والے آڈیو میں دیتا ہوں. امام عبداللہ بن یوسف التنیسی رحمہ اللہ بحیثیت راوی حدیث، اگر ہم کتب ستہ کی روشنی میں بات کریں تو اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ عبداللہ بن یوسف رحمہ اللہ کا صحیحین میں آپ کی روایت کس طرح کی ہے اور سنن اربعہ میں آپ کی روایت کتنی ہے. دو پہلو. اس اعتبار سے امام عبداللہ بن یوسف رحمہ اللہ کی اگر صحیحین کی بات کریں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، تو صحیح مسلم میں آپ کی کوئی روایت نہیں ہے. صرف صحیح بخاری ہی میں آپ کی روایت ہے امام عبداللہ بن یوسف التنیسی کی رحمہ اللہ. اگر سنن اربعہ کی بات کریں تو اس میں صرف سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، اس میں روایت ہے. صرف کہہ رہا ہوں، یعنی سنن ابن ماجہ کے علاوہ سب میں روایت ہے. سنن اربعہ میں، سنن اربعہ میں، سنن ابن ماجہ میں آپ کی کوئی روایت نہیں ہے. اور صحیحین کی بات کریں تو صحیح مسلم میں آپ کی روایت نہیں ہے. اس کا مطلب بھی کیا ہوا کہ اگر ہم شیخین کی بات کرتے ہیں، امام بخاری امام مسلم کی، تو کہتے ہیں کہ من رجال البخاری وحدہ، صرف صحیح بخاری کے رجال میں سے ہیں امام عبداللہ بن یوسف رحمہ اللہ. اگر ہم صحیحین کی شیخین کی بات کرتے ہیں، صحیح مسلم میں آپ کی کوئی روایت نہیں. سنن اربعہ کی اگر بات کریں تو سنن ابن ماجہ کے علاوہ تینوں کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں. امام عبداللہ بن یوسف التنیسی رحمہ اللہ جو اس روایت میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ آپ سے ماشاء اللہ تعالیٰ اتنا استفادہ کیا اور کم وقت میں. یہ سب برکتیں ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، سبحان اللہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام عبداللہ بن یوسف التنیسی رحمہ اللہ کا جو سن وفات ہے وہ 218 ہجری ہے. 218 ہجری. اور امام عبداللہ بن یوسف رحمہ اللہ مصر کے ہیں نا، مصر کے ہیں، اور 218 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. امام بخاری رحمہ اللہ اس دور میں جو مسلم دنیا تھی، یمن چھوڑ کر، یمن نہیں جا سکے آپ، حجاز ہے، مکہ مدینہ ہے، پھر جو ہے عراق تو ہے ہی، خراسان تو ہے ہی، اس طرف ملک شام اور مصر بھی گئے تھے امام بخاری رحمہ اللہ. تو امام بخاری رحمہ اللہ 216 ہجری کو، یعنی امام عبداللہ بن یوسف رحمہ اللہ کے انتقال سے 2 سال پہلے 216 ہجری میں ملاقات کی امام بخاری نے ان سے رحمہ اللہ. اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ کی جو عمر تھی لگ بھگ یعنی 22-23 سال عمر تھی. 22 بھی نہیں، کم و بیش، یعنی ہاں کہہ سکتے ہیں 22-23 سال، اتنی عمر تھی امام بخاری کی رحمہ اللہ. اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ نے 216 ہجری کو، یعنی امام عبداللہ بن یوسف رحمہ اللہ کے انتقال سے 2 سال پہلے ملاقات کی اور آپ سے استفادہ کیا، اور اتنا استفادہ کیا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے امام عبداللہ بن یوسف رحمہ اللہ سے
236 روایت لے کر آئے ہیں، 230 پر 6۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں زہرۃ المتعلمین کے حوالے سے جو ہے اس بات کو نقل کیا ہے کہ 236 روایات، ذرا غور کیجئے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اور اگر تکرار کی بات کریں، تکرار کے ساتھ یا متابعات کی بات کرتے ہیں، تکرار کہہ رہا ہوں، متابعات کی اگر بات کرتے ہیں تو 280 سے زیادہ، کم و بیش 280 روایات، اور اصول کے اعتبار سے 236 روایات، ایک آدھ ملاقات میں، ایک بار کی ملاقات میں، ایک مرحلے کی ملاقات میں، ہو سکتا ہے کئی مہینے ان کے پاس رہے ہوں، پڑھے ہوں امام بخاری رحمہ اللہ، آپ نے کم وقت میں اتنا استفادہ کیا۔ اور صحیح بخاری میں دیکھیں گے کہ تقریباً 250 یعنی 236 وہ تو اصول میں، اور متابعات کی اگر بات کریں تو 280 سے زیادہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے امام عبداللہ بن یوسف رحمہ اللہ سے لے کر آئے ہیں۔ بارک اللہ فیہم جمیعاً۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ امام عبداللہ بن یوسف التنیسی رحمہ اللہ جو روایت کر رہے ہیں اپنے استاذ امام مالک سے، اس یعنی اس پر بھی جو ہے مطلب کئی پہلو ہیں گفتگو کی۔ امام عبداللہ بن یوسف التنیسی رحمہ اللہ مصر کے ہیں، وہ گئے تھے مدینہ کو، مدینہ نبویہ، اور مدینہ نبویہ گئے تھے کب؟ 160 پر 6 ہجری کو۔ امام مالک رحمہ اللہ کا انتقال ہوا 170 پر 9 ہجری کو، اور امام عبداللہ بن یوسف التنیسی رحمہ اللہ 160 پر 6 ہجری کو مدینہ گئے تھے۔ اس سال جو ہے امام مالک رحمہ اللہ سے موطا پڑھے، اور امام مالک رحمہ اللہ سے موطا کی یعنی موطا کو جو پڑھا ہے امام مالک سے، وہ ان گنت تلامذہ ہیں، یعنی مطلب اس کا شمار کرنا ہی مشکل ہے، لیکن کچھ تلامذہ ایسے ہیں جو بہت بہت مشہور ہیں، جن کا بڑا نام ہے، جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ سے پڑھنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن کیا سب ایک جیسے ہیں؟ کیا نہیں؟ ویسے ہی امام مالک رحمہ اللہ سے پڑھنے والے بڑی تعداد میں ہیں، لیکن خاص طور پر ہم صحیح بخاری پڑھنے والوں کے لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ جو جرح و تعدیل کے امام ہیں، ان کی زندگی پر ہم نے مکمل درس دیا ہے امام یحییٰ ابن معین کی رحمہ اللہ۔ امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ موطا جو امام مالک کی کتاب ہے، اس کو پڑھنے والے جتنے بھی تلامذہ ہیں، تو کہا کہ اثبت الناس فی الموطا عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی و عبداللہ ابن یوسف التنیسی بعدہ، ایسے کہا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ سے موطا جتنے بھی طلبہ نے پڑھا ہے، ان میں سے خاص طور پر جو مشرق کے جو علماء ہیں، ان میں امام مالک رحمہ اللہ سے پڑھنے والے تلامذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن خاص طور پر مشرق جو ملک شام، عراق، خراسان اور خود حجاز، کہا کہ یہاں سب جو علماء موجود ہیں، ان میں سے جب بات آتی ہے موطا کی کہ موطا کو پڑھنے والے کون ہیں، جن سے انگلی سے اشارہ کر کے کہا جائے کہ امام مالک سے سب سے بہترین طالب علم ہے، تو کہا کہ امام عبداللہ بن مسلمہ القعنبی، جن کے بارے میں انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی، اور کہا کہ دوسرے یہ امام عبداللہ بن یوسف التنیسی رحمہ اللہ۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے علماء میں اس پہلو بھی بڑا مقام عطا کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب کسی استاذ کی روایت لاتے ہیں تو ان کے طلبہ میں سے سب سے بہترین جو طالب علم ہوتے ہیں، ان سے ہی روایت لے کر آتے ہیں صحیح بخاری میں۔ یہ صحیح بخاری کی خصوصیت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی میں نے کہا نا کہ شیخ البانی ہے، شیخ ابن باز ہے، شیخ ابن عثیمین ہے رحمہم اللہ اجمعین، ان کے تلامذہ سینکڑوں نے، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن جب شیخ البانی کی بات نقل کرنا ہو تو شیخ البانی کے سب سے بہترین جو طالب علم ہوتے ہیں پہلے نمبر پر، ان سے ہی روایت لاتے ہیں۔ یہ امام بخاری کی خصوصیت ہے۔ امام مالک سے روایت لانا ہو، امام سفیان ابن سعید الثوری سے لانا ہو، امام زہری کی کوئی روایت بیان کرنا ہو، تو دیکھتے ہیں کہ ان کے ہزاروں طلبہ میں سے نمبر 1 جو پہلے طالب علم ہے، ان سے روایت لاتے ہیں امام بخاری۔ یہ صحیح بخاری کی خصوصیت ہے۔ تو امام عبداللہ بن یوسف التنیسی رحمہ اللہ
امام مالک رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے جتنے بھی طلبہ نے ان کے پاس امام مالک سے موطا پڑھے ہیں، ان میں امام عبداللہ بن یوسف تنیسی رحمہ اللہ کو سب سے پہلا مقام حاصل ہے. پہلا مقام جن کو حاصل ہے ان میں سے یہ بھی ہیں. تو امام بخاری انہی سے روایت لاتے ہیں. امام عبداللہ بن یوسف التنیسی رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ سے جا کر کے پڑھا 160 پر 6 ہجری کو، جیسے کہ بتایا گیا. یہ جو حدیث پڑھنے پڑھانے کا جو طریقہ ہے، اس کے علماء نے 8 طریقے بتائے ہیں. وہ 8 طریقے کیا ہیں؟ ان میں سے کتنے ایسے طریقے ہیں جو علماء کے پاس مقبول ہیں، کتنے مقبول نہیں ہیں؟ بذات خود امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس ان میں سے وہ 8 طریقے ہیں. 8 میں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتنوں کو کتنے طریقوں پر اعتبار کیا ہے، اور اپنی صحیح میں کتنے طریقوں کو داخل کیا ہے، اور کتنے طریقوں کو عدم اعتبار کی وجہ سے داخل ہی نہیں کیا ہے. یہ ظاہر بات ہے مستقل ایک مسئلہ ہے، لیکن یہاں سر دست یہ بتانا مقصود ہے کہ بنیادی طور پر آغاز کی اگر ہم بات کریں تو 2 بڑے طریقے ہیں پڑھانے کے، نمایاں طریقے. ایک یہ کہ استاذ حدیث پڑھے اور طالب علم سنے، یا طالب علم پڑھے اور استاذ سنے. عام طور پر ہمارے ملک میں جو مدارس ہیں، عام طور پر صحیح بخاری صحیح مسلم کی اگر بات کریں تو طالب علم پڑھتے ہیں اور استاذ سنتے ہیں. یہی طریقہ ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاذ پڑھتے ہیں اور طالب علم سنتے ہیں. ایسے میں جب استاذ پڑھتے ہوں، طالب علم سب کے سب سنتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں السماع. یعنی استاذ خود قرات کر رہے ہیں، استاذ خود اپنی حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور طلبہ سب بیٹھ کر کے سن رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں السماع. اس طریقے کو، اس میں جب ایک طالب علم استاذ سے حدیث سنتے ہیں تو کیا صیغہ استعمال کرتے ہیں؟ حدثنی فلان، میرے فلاں استاذ نے مجھے حدیث بیان کی. اگر مان لیں کہ طالب علم نے پڑھا ہے، طالب علم نے پڑھا ہے اور استاذ سن رہے ہوں، تو ایسی صورت میں طالب علم کیا کہیں گے؟ اخبرانی فلان. کیا مطلب ہے؟ اس کو کہتے ہیں العرض، القراءۃ علی الشیخ، استاذ پر پڑھ کر کے سنانا. امام مالک کو یہ طریقہ پسند تھا. اب یہاں پر امام عبداللہ بن یوسف التنیسی رحمہ اللہ 160 پر 6 ہجری میں وہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے درس میں میرے ساتھ میرے اور بھی ساتھی تھے، وہ موطا امام مالک کو پڑھ کر کے سناتے تھے، اور امام مالک رحمہ اللہ سنتے تھے. جہاں کچھ چوک ہوتی تو نشاندہی کر دیتے تھے. پھر اس کے نتیجے میں امام عبداللہ بن یوسف کون سا صیغہ استعمال کر رہے ہیں؟ پورے صحیح بخاری میں آپ دیکھ لیجئے 200 سے زیادہ مقامات پر، چند ایک مقامات کے علاوہ، امام عبداللہ بن یوسف التنیسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے ایک ساتھی نے، کچھ حصہ میں اور کچھ حصہ میرے ساتھی، وہ امام مالک رحمہ اللہ کو موطا پڑھتے تھے، امام مالک سنتے تھے. اسی لیے آپ نے کیا کہا؟ اخبرنا مالک. حدثنا مالک نہیں کہا، اخبرنا مالک کہا. مطلب یہ کہ میں اور میرے ہمارے ساتھی بیٹھ کر کے پڑھتے تھے، امام مالک سنتے تھے، اور ہم ایک جماعت میں تھے، اس لیے کہا کہ اخبرنا مالکن. یہ ایک بنیادی بات ہے. بارک اللہ فیکم.